السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، 3 ٹاپ سٹوریز ہیں میرے پاس جن کے اوپر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ آج لاہور کی ATC عدالت میں ہیئرنگ تھی ایک کیس کی، اس میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اگلی بات کریں گے، سعد رضوی صاحب بالکل خیر خیریت سے ہیں۔ یہ خبر میں نے دن میں بھی آپ کو دینی تھی لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے نہیں دے سکا، لیکن اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ بالکل خیر خیریت سے ہیں۔ تیسری بات کریں گے کہ بنگلہ دیش میں جو انقلابی رہنما تھا اس کو شہید کر دیا گیا ہے، اس کے بعد پوری قوم سراپا احتجاج بن گئی ہے، ہمارے پاکستان کی طرح خاموش بیٹھ نہیں گئی۔ ان تینوں موضوعات پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے نوجوان انقلابی رہنما عثمان ہادی، جنہوں نے 2024 میں ہندوستان کی حمایت یافتہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف جنگ لڑی تھی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، ان کو کچھ دن پہلے مسلح افراد نے گولی مار دی تھی اور آج وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں اور اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اور ان کی وفات ہو چکی ہے۔ ایک قتل پر پورا بنگلہ دیش آج سڑکوں پر آ گیا ہے، اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں PTI کے سینکڑوں لوگ مارے گئے اسلام آباد میں، اس کے بعد TLP کے سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے مرید کے میں لوگ، مگر یہاں پر قوم نہ نکلی، نہ ہی لوگوں کا ضمیر جاگا، خوف کے مارے گھروں میں دبک کر لوگ بیٹھ گئے، کوئی احتجاج نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ بڑے بڑے علماء دین، بڑے بڑے گدی نشین، بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ہیومن رائٹس کے ادارے، کوئی بھی نہیں نکلا۔ یہ خاموشی بے حسی ہے، مجبوری نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں صرف ایک کارکن شہید ہوا ہے اور پورا بنگلہ دیش سڑکوں پر ہے۔ آپ میری اسکرین پر ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں واضح نظر آتا ہے کہ پورا بنگلہ دیش سڑکوں پر ہے اور قوم سراپائے احتجاج ہے۔ یہ ایک متحد قوم کی نشانی ہے۔ اگر یہاں پر بھی TLP کے اوپر اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا تھا تو یہ جتنے بھی ادارے ہیں، یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں اہل سنت کی یا باقی جو تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی یا علماء ہیں یا پیر ہیں یا گدی نشین ہیں، ان سب کو چاہیے تھا کہ یہاں پر حکومت کے خلاف احتجاج کرتے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے اور دنیا کو دکھاتے کہ ہم متحد ہیں اور ہم یہاں پر ظلم اور بربریت برداشت نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے جتنے شہداء اور مسنگ پرسن تھے، جو ان کے وکیل تھے احسان علی عارف صاحب، انہوں نے آج بہت بڑی ایک خوشخبری سنا دی ہے۔ انہوں نے بتایا سید حشمت اللہ جو کہ پہلے شہید ہیں، جن کو مسجد رحمت العالمین میں شہید کیا گیا تھا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے، ان کی ڈیڈ باڈی کو ان کی 2 بہنیں اور بھائی لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں ان دونوں بہنوں کو اور ان کے بھائیوں کو پولیس نے گرفتار کر دیا تھا اور بعد از گرفتاری ان کی FIR کاٹی گئی تھی، یعنی کہ ان سے اس واقعے سے پہلے ان کے اوپر FIR نہیں تھی۔ پہلے ان کے اوپر ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا، ڈیڈ باڈی چھینی گئی، اس کے بعد ان کے اوپر FIR کاٹی گئی۔ اس فیملی پر بہت ظلم اور زیادتی ہوئی اور پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا، یہاں تک کہ پولیس کے تشدد سے ایک بہن کا حمل بھی ضائع ہو گیا، جس کو بہت سارے لوگوں نے جو ہے ٹویٹ بھی کیے، بیانات بھی دیے، ویڈیوز بھی بنائی کہ اتنا بڑا ظلم ایک سید زاد فیملی کے ساتھ ہمارے ادارے جو ہیں پولیس کے، انہوں نے کیا۔
اور یہ سید زادے ہیں، واضح رہے کہ یہ سید زادے ہیں اور امام حسین کی اولاد سے ہیں، اور قربانی دینے کے لیے اس خاندان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ سید خاندان نے کبھی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ آج ان دونوں بہنوں کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ 2 دن پہلے شہداء کی فیملی کی طرف سے وکلا ٹیم جو ہے انہوں نے دلائل دیے تھے، اور آج حکومت کی طرف سے دلائل تھے۔ دلائل سننے کے بعد ATC عدالت نے ان دونوں بہنوں کی ضمانت منظور کر لی، جو کہ قانونی کارروائی کے بعد ان کی رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس والوں کو یعنی کہ مچل کے جمع ہوں گے ضمانتوں کے، اس کے بعد ان دونوں بہنوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ظلم اور بربریت کا نشان دونوں بہنیں سید زادیاں اور امام حسین کے آل میں سے، ان کے ساتھ پولیس نے اور ریاست نے جتنا اور ظلم اور جبر کیا ہے، ان لوگوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ ناحق یعنی کہ بغیر کسی قصور کے ان کو جیل میں ڈالا، کہ پر تشدد کیا، یہ واضح کرتا ہے کہ یہ ریاست بالکل ماں جیسی نہیں ہے، اور ریاست کا کام ہوتا ہے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا، ان کو روزگار دینا، ان کو ساری سہولتیں دینا، لیکن یہاں پر ریاست کا ماں والا کردار نہیں ہے، بلکہ سوتیلی ماں والا کردار بھی نہیں ہے، اس سے بھی کہیں گیا گزرا کردار ہے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں علامہ سعد حسین رضوی اور انس رضوی کی خیریت کے حوالے سے۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ دونوں بھائی بالکل خیر خیریت سے ہیں۔ سعد رضوی کے قریبی ساتھی نے آج ایک دعویٰ کیا ہے کہ سعد رضوی سے میری بات ہو چکی ہے اور وہ بالکل خیر خیریت سے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی سعد رضوی کے حوالے سے خبریں کنفرم وائرل تھی کہ ان کی والدہ کے ساتھ 2 مرتبہ سعد رضوی کی واٹس ایپ پر بات ہو چکی ہے۔ یہ ان کے آبائی گاؤں سے خبر نکلی تھی اور اس کی تصدیق بھی کی جا چکی تھی، لیکن بار بار لوگ پوچھتے تھے کہ ہمارے قائد کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، خیریت سے ہیں، کہاں پر ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو یہ کنفرم خبر دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کنفرم کی ایک گواہی اور بھی آ چکی ہے۔ ڈویژنل امیر شفیق قصوریہ نے بھی رضوی برادران کی خیریت کی تصدیق ٹویٹر پوسٹ پر کر دی ہے۔ وہ پوسٹ آپ میری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رضوی برادران بالکل خیر خیریت سے ہیں، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ جو سوشل میڈیا پر افواہیں چل رہی ہیں، آپ افواہوں پر بالکل کان نہ دھریں، یہ آپ لوگوں کو اپنے مشن سے غافل کر رہے ہیں اور مشن سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان پر بالکل کان نہ دھریں۔ بابا جی کے دونوں شہزادوں سے جو دونوں شہزادوں سمیت تمام اراکین شورا خیر خیریت سے ہیں، محفوظ ہیں۔ ناظرین، ہماری خبروں کی آج ایک مرتبہ پھر تصدیق ہو گئی ہے کہ ہم جتنی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں وہ بالکل 100% کنفرم ہوتی ہیں، لیکن انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کبھی اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک وہ خبریں پہنچاؤں جو کہ تصدیق شدہ ہوں، اور ان کی گواہی بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پر دے دیتا ہوں۔ جس طرح آج ڈویژنل امیر شفیق قصوریہ صاحب کا یہ ٹویٹر پر ان کی پوسٹ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں، اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، تاکہ ہم اگر اس میں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش ہو تو وہ کر لیں، اس لیے آپ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔